اسٹریٹ کرائم نہیں رک رہا کراچی میں، لوگ شکایت کرتے ہیں، موبائل چھینے جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور اس سلسلے میں ویسے بہتری تو بہت آئی ہے. میں نہیں جانا چاہتا سیاست میں زیادہ کہ کیا وجوہات تھیں. مجھے ہی لینا پڑے گی ذمہ داری، اس لیے کہ چیف منسٹر میں رہا ہوں کافی عرصے سے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہتری ضرور آئی ہے. 2022 کا جو سیلاب تھا صوبہ سندھ میں آیا، میں نے تقریباً پورے سندھ کا ایک چکر لگایا، اور جب میں واپس کراچی پہنچا تو میری جو کیفیت تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا امتحان ہے رب کی طرف سے کہ شاید میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور میں اگلے دن ایک دن کراچی میں ٹھہرنے کے بعد میں نے کہا نہیں جی میں نے دوبارہ نکل جانا ہے. میں اگلے دن پھر نکلا، اور جب دوبارہ کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور اس فلڈ سے نہ صرف ہم نکلے، تکالیف لوگوں کو بہت ہوئی. ہم نے اس کے بعد اسی سال ریکارڈ گندم کی فصل بھی اٹھائی. ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق جو سیلاب زدگان کے گھر تباہ ہوئے تھے 20-21 لاکھ کے قریب، ان کو بنانے کا انتظام کیا، اور ہم اس وقت تقریباً 6.5-7 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. 2 لاکھ کے قریب کمپلیٹ ہو گئے، اور ہمارے پاس پوری فنڈنگ موجود ہے وہ 20-1 لاکھ گھر بنانے کی. یہ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن وہ دن مجھے یاد ہے جب پورا سندھ برسات کے سیلاب سے گرا ہوا تھا، اور کراچی شہر میں بھی شدید تکالیف تھیں. خوش کب ہوئے سب سے زیادہ؟ 2024 کی جو الیکشن تھے 8 فروری کے، سندھ کے بارے میں بہت کچھ لوگ کہتے تھے، اور میری ہمیشہ یہ تھی کہ جی ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور سندھ کے لوگ قدر کریں گے اس خدمت کی. اور خوشی مجھے ضرور ہوئی تھی کہ 2024 کی الیکشن میں ہم نے پورا سندھ تقریباً سویپ کیا تھا. کراچی اور حیدرآباد شہر کے اندر ہمیں ضرور وہ کامیابی حاصل نہیں جس کی مجھے امید تھی، لیکن جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہ دیکھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو درست کریں گے تاکہ اگلے دفعے ہم جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کریں. تو سیاسی طور پہ تو یہی خوشی. شاہ صاحب آپ کا کوئی بڑا سکینڈل تو نہیں آیا، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کیا بزنس ہے؟ لوگ سیاستدانوں کے بارے میں آج کل جاننا چاہتے ہیں. تنخواہ تو بہت ہی کم ہوتی ہے چیف منسٹر کی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. میرے خیال ہے تقریباً 1,60,000 یا 70,000 روپے ملتی ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی گزارا نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی ساری زندگی کام کی ہے. جب میرے والد چیف منسٹر تھے اس وقت بھی میں نوکری کرتا تھا امریکہ میں. میں اس وقت پہلے تو کراچی میں نوکری کر رہا تھا، پھر میں لنڈن گیا تھا. لنڈن سے میں کویت گیا نوکری کرنے، اور پھر وہاں سے پھر میں امریکہ نوکری. تو میں نے کافی جگہ کی ہے، اور وہاں سے میری سیونگز تھی جو میں نے انویسٹ کی کرتا رہا ہوں اوور ٹائم. اس کے علاوہ ضرور زمینداری ہے. میں نے خود کوئی زمین نہیں خریدی ہے، جو کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے انویسٹ کرنا چاہیے، اور میرا بھی خیال ہے کہ اب میں ضرور کرنا چاہیے مجھے. اور جو باپ دادا نے جائیداد چھوڑی ہے زمینداری کے حوالے سے اس کو اور بڑھانا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کوئی خرچے بہت زیادہ نہیں ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، گزر سفر ہو جاتا ہے. ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ تقریباً میں ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ 6 سے 7 ملین کے درمیان 60 سے 70 لاکھ روپے سال کا دیتا ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو میری انویسٹمنٹس وغیرہ ہیں اس پہ بھی کوئی 20-25 لاکھ روپے. تو آپ ماہانہ کتنا خرچ کر لیتے ہیں؟ 5-6 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہو جاتا ہے مہینے کا. اچھا. اس سے زیادہ نہیں ہوتا آج کل، اس لیے کہ شاہ صاحب گھر میں نے بنا لیا تھا اپنا 2006 میں، تو اس وجہ سے اسی میں رہتا ہوں. جو گھر تھا گاؤں میں بڑوں کے گھر ہیں وہاں جاتے، تو اس حساب سے خرچہ زیادہ نہیں ہوتا. گاڑیاں آج کل سرکار دے دیتی ہے.